الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه المكرمين المطهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام قابل عزت تقریب اسٹیج کی زینت بنے ہوئے علماء و مشائخ، بالخصوص مشفق و مہربان استاد العلماء محسن اہل سنت، میرے والد گرامی کے گہرے دوست حضرت علامہ مولانا قاری نیاز صاحب امینی نقشبندی زید علمہ، حضرت علامہ مولانا استاد العلماء عبد الرحمن صاحب جامی زید فضلہ، میری دائیں طرف بھی علماء کرام ہیں، بائیں طرف بھی علماء کرام ہیں، ان کے نام سے شناسائی نہیں، کچھ سادات بھی ہیں، تو میں ان سے دستبردست التماس کرتا ہوں کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو اس حوالے سے مجھ سے درگزر فرمائیے گا. اللہ رب العالمین اس میلاد شریف کی محفل کی برکت سے جتنے حاضرین ہیں غائبین ہیں
جو جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ میں نام لینا بھول گیا، برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محسن رضا صاحب امینی اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا شاہ نواز صاحب قاسمی و دیگر جتنے منتظمین ہیں، اللہ رب العالمین آپ سب کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی۔ کہاں بلوچستان، کہاں جامشورو، نہ آپ نے مجھے پہلے دیکھا نہ میں نے آپ کو دیکھا، لیکن دل بمحبوب حجازی بس رہے، زی جہت باب یک دیگر پیوست رہے۔ یہ سرکار کی محبت تو ہے کہ بلوچستان سے ایک کو پکڑ کے جامشورو پہنچایا اور آپ کو اپنے گھروں سے نکال کر میلاد شریف لے آیا۔ سنو میری شان۔ تو پہلے ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، آپ کی سبحان اللہ، میں سبحان اللہ ویسے نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، ظاہر میں بروہی بلوچ ہوں اور بروہی کے لیے اردو بولنا وہ بھی 10 سال کے بعد تو یہ بڑا مشکل ہے، تو آپ مجھے لقمہ دیتے رہیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اعلیٰ حضرت، آپ سبحان اللہ تو نہیں کریں، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، رفیع المرتبت، محافظ ناموس رسالت، نائب غوث الورا، حسان الہند، جانشین امام اعظم فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے کلام سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ 4-5 اشعار ان کی نعت پاک کے توجہ سے سنیے گا، اور توجہ یہ ہو کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر وہ تصور کریں۔ خیرات لینے آئے ہیں نا سرکار کی بارگاہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے خیرات لینے آئے ہیں، تو خیرات ماننے کا جو طریقہ ہے، سرکار کا جو مقام ہے، سرکار کو جو اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمایا تو اس شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی ہے، اللہ
اس شعر کو میں عرض کر کے اپنی گفتگو آگے چلاؤں گا. فرماتے اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور، اف بے حیائیاں یہ منہ اور تیرے حضور،
کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں؟ کیا اور جا بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور جا بھی توقع کسی سے نظر کی ہے؟ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنا کو کتا کہا وہ بھی بے ہنر. یہ ہے اعلیٰ حضرت. اس بے حیاء اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خود گزر کی ہے. تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. باب عطا تجھے ہے جو بہکا ادھر ادھر کیسی خرابی اس نگھرے در بدر کی ہے. یا رسول اللہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ رب نے جو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ مجرم بنائے آئے ہیں جاؤک ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریم کے در کی ہے. ہمارا کام تو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا. اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. یہ جانے اثر کی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دروازہ ہے وہ در ہے. اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے؟ ارے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس اونچے در کی ہے. قیامت کے دن جب گنہگار اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا وہ دیکھ کر حیران ہوگا کہ میرے اعمال تو اس لائق نہیں تھے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا. جنت کے یہ محلات میرے لیے یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑے رہتے نہ اپنی کرتے قصور کرے پھر ان سے بھرے پھر ان سے بھی بھرے قصور جنان تمہارے لیے. تعالیٰ حضرت فرماتے پریشان نہ ہو اگر قیامت کے دن تیرے اندر اتنی لیاقت نہیں تھی تیرے اندر اتنی قابلیت نہیں تھی اس کے باوجود اگر یہ جنات کے محل تجھے مل رہے ہیں تو یہ تیرے اعمال کی وجہ سے نہیں. اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے؟ ارے دیکھا نہیں کہ یہ بھیگ کس اونچے در کی ہے. اس جنت کو دیکھ کر حیران نہ ہو. یہ جنت اس کی تو قیمت اس کا رینک اسی دن بڑھ گیا جس دن شب معراج میرے مصطفیٰ کی قدم لگی. اس سے پہلے آپ جانتے تھے جنت کو؟ شب معراج سے پہلے کے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کو معراج شریف مکہ شریف میں جب آپ تھے اس وقت آپ کو معراج نصیب ہوئی. اس سے پہلے جنت کا ذکر آپ کو پتہ ہے؟ تو جنت کا ریٹ جنت کی قیمت جنت مہنگی اس دن ہو گئی جس دن شب معراج میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناب. ان کے قدم سے صلہ کہتے سامان کو غالی مانا مہنگا جناب مانا جنتی. ان کے قدم سے صلہ غالی ہوئی جناب. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. اللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ آپ حیران ہوں گے کہ یار
جس کو ہم نے بلایا تھا اور یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنا رہے ہیں، مشکل الفاظ ہے تو میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ کچھ آپ کو بتا سکوں۔ درود شریف پڑھیں۔